بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع وہ اشراق کی نماز، اس کی نیت، اس کی فضیلت، اس کا وقت اور اس کی رکعات کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اشراق کی نماز کی فضیلت کیا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی نماز کی کیا فضیلت بیان کی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ انسان کے پورے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں۔ انسان کے انگلیوں کے جوڑ ہیں، ٹانگ کے اندر جوڑ ہیں، جسم کمر میں جوڑ ہیں، تو انسان کے پورے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر انسان کو چاہیے اپنے جسم کے سارے جوڑوں کا صدقہ ادا کیا کرے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پریشان ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک اتنی طاقت تو نہیں رکھتا، ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں کہ ہم اپنے جسم کے ایک ایک جوڑ کا بدلہ ادا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، مسجد میں تھوک وغیرہ دور کر دینا۔ اس زمانے میں مساجد کچی ہوا کرتی تھی، کوئی تھوک وغیرہ صحن میں یا سائڈ پر پھینک دیتا۔ آج کے زمانے میں اگرچہ یہ چیز نہیں، کوئی ایسی ناگوار چیز، کوئی بھی چیز جو مسجد کے لیے زیبا نہیں، اس کو ہٹا دینا۔ ایسے ہی فرمایا راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ساری چیزیں انسان کے جوڑوں کا صدقہ بن جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے پاس اتنی چیز بھی نہیں، کوئی مال بھی نہیں، نہ کوئی وہی کام کر سکا کہ جو اس کے جوڑوں کا صدقہ بن سکے، تو فرمایا اشراق کے 2 رکعات پڑھ لینا، تمہارے جسم کے تمام جوڑوں کا صدقہ یعنی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان فجر کی نماز پڑھ لے اور اپنی جگہ پر جہاں پر نماز پڑھی اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اللہ کے ذکر، کوئی بھی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، صبح میں اگر کسی مسجد میں درس ہے تو درس سننے بیٹھ گیا اسی جگہ پر، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر میں ہیں۔ تو فرمایا فجر کی نماز پڑھی اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور ذکر میں مشغول رہا، پھر اٹھ کر اس نے اشراق کی نماز پڑھ لی اور اس کے درمیانی عرصہ میں کوئی دنیا کی بات نہیں کی، کوئی دنیا کے کام میں نہیں لگا، یعنی ذکر میں دنیا کی بات، دین کی بات سننے میں لگا رہا، اسی میں مصروف رہا اور پھر اٹھ کر اشراق کی نماز پڑھ لی، تو فرمایا اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ صبح صبح آدمی کے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کس بات پر؟ اشراق کی نماز پڑھنے پر۔ اب اس کا وقت کیا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد کچھ تھوڑا سا وقت مکروہ ہوتا ہے، 10-15 منٹ، اس کے نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لی جائے یا 4 رکعت پڑھ لی جائے۔ اور اس کی نیت کیا ہے کہ 2 رکعت نماز اشراق پڑھنے لگا ہوں، نفل پڑھنے لگا ہوں۔ نفل نماز ہے اشراق کی نماز، کوئی وقت، کوئی خاص اس کے لیے نیت شرط نہیں، بس اشراق کے 2 نفل پڑھنے لگا ہوں، 4 رکعت نفل پڑھنے لگا ہوں، اس نیت کے ساتھ 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لی جائے تو سارے جسم کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ سمندر کی جھاگ کے برابر کسی انسان کے گناہ نہیں ہوتے، فرمایا اتنے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہیں، ان تمام جوڑوں کا صدقہ ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر ہے، نماز پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھا رہا، یا گھر میں کسی عذر کی وجہ سے نماز پڑھی اور اشراق تک اپنی اسی جگہ پر بیٹھا رہا اور پھر ذکر اذکار کرتے کرتے اشراق کا وقت آیا، اشراق کی نماز پڑھی اور پڑھ کے پھر گھر آیا، اسے تو تمام فضیلت حاصل ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ کے کسی دنیا کے کام میں لگ جاتا ہے، دنیاوی باتوں میں لگ جاتا ہے، اپنی جگہ سے اٹھ کر دائیں بائیں چلے جاتا ہے، تو اسے اشراق کی نماز کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن وہ فضیلت اعلیٰ درجے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ ہاں اگر کسی دینی کام میں، دینی مشغلے میں، مسجد کے حدود میں رہتے ہوئے کر لیتا ہے، یا اس کا مقصد اس کام سے اس سے بھی اعلیٰ بڑھیا کام کی طرف جانے کے لیے نشاط اور چستی پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے،
تب یہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھرپور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بہت ہی سستا سودا ہے، بہت ہی سستا سودا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے کچھ دیر کچھ گھڑیاں مسجد میں ہی گزارنا ہے وقت، لیکن ثواب کتنا زیادہ ہے کہ سارے گناہ معاف اور پورے جسم کے جوڑوں کا ثواب، صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر دین کی باتوں کو سمجھ کر سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔